السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ میری پہلی ویڈیو ہے، ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اور یہ ناول بہت زیادہ پسند آئے گا۔ چلیں بنا وقت ضائع کیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس گیٹ سٹارٹ دا ناول۔ ناول تلاش، رائٹر سدرا شیخ، کیس نمبر 1۔ یمین کی دوسری شادی کے بعد اس کی بیوی اور بیٹیاں ہم یہاں سے دوسرے گھر میں شفٹ کر دیں گے۔ بیگم ایک بار پھر سوچ لو، یمین کی بیوی ہماری بڑی بہو ہے، اس بچی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہماری عزت کرنے میں، خدمت کرنے میں۔ غفار صاحب، آپ نہیں جانتے کہ عالیہ کے گھر والوں نے یہ لازمی شرط رکھی ہے اور یمین بھائی وہ رضامند ہو گئے ہیں۔ چھوٹی نے جیسے ہی پوچھا تھا، ساتھ ہی یمین لیونگ روم میں داخل ہوا تھا۔ آفس بیگ زمین پر رکھنے ہی والا تھا جب کمرے میں گوہر داخل ہوئی تھی اور شوہر کے ہاتھوں سے بیگ پکڑ لیا۔ السلام علیکم، میں پانی لے کر آتی ہوں، آپ ریفریش ہو جائیں۔ وہ تو جانے لگے تھے مگر ساس کی آواز نے ان قدموں کو روک دیا تھا۔ یمین، مجھے تم سے اور گوہر تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی امی، کیجیے۔ بیٹا، عالیہ کی فیملی شادی کی شرط رکھی ہے کہ تمہاری پہلی بیوی کو اس گھر میں ان کی بیٹی کے ساتھ نہیں رکھا جائے، تو اس کے لیے الگ فلیٹ کا انتظام کر دیتا ہوں امی، الگ گھر لے دوں گا، میں عالیہ کو فون کر دوں۔ وہ سب اتنا کیجولی بات کر رہے تھے اس شخص کی دوسری شادی کی جس کی بیوی سر جھکائے وہیں موجود تھی۔ بیٹا، یہ عالیہ کی شرط ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس خاندان کی بڑی بہو بن کر وہی اس پیلس میں رہے، اور وہ چاہتی ہے تم اپنی بیوی بیٹیوں سے رابطے میں رہو بھی تو محدود۔ یمین ایک دم سے بیٹھ گیا تھا، اس نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور گہرا سانس بھرا تھا۔ اسے وہ جواب دینا تھا جو شاید سب کچھ بدلنے والا تھا، اس کی اور اس کی بیوی کی زندگی، اس کی بیوی کی اور اس کی بیٹیوں کی زندگی، سب کچھ۔ اور سبھی یمین کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آپ نے کیا سوچا ہے، کہاں بھیجیں گی انہیں؟ ان کے سکول بھی ہیں، تو کیا ہوا، ہم پرانے گھر میں بھیج دیں گے، وہاں بھی تو سکول ہے۔ پرانا گھر تو بہت دور ہے امی۔ دور ہے تو کیا ہوا، اتنا شاندار بنگلہ ہے، نوکر چاکر سب ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ وہاں اکیلی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ چھوٹی بہن نے پھر سے بات کاٹی تھی۔ اتنے میں جویریہ، جو سب خاموشی سے سن رہی تھی، وہ کام کا بہانہ لگا کر اس کمرے سے باہر آ گئی تھی اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ امی، بائی کا ایک نام ہے، مقام ہے، ہمارے خاندان کا ایک نام ہے، اگر آپ اس طرح سے بھابھی کو بچیوں کو دور کر دیں گی تو کیا حیثیت رہ جائے گی؟ امین بھائی، آپ ہی سوچیں، مجھ جیسے آدمی کو کوئی مقام نہیں مل سکتا ہے جس کی 5 بیٹیاں ہوں، بیٹیاں بھی نہیں، بوجھ۔ امی، آپ ڈیسائیڈ کر لیں کب شفٹ کرنا ہے، میں جویریہ کو بتا دوں گا۔ بیگ واپس اٹھائے وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ امی ابو، یہ زیادتی نہیں ہے، بھابھی اور بچیاں وہ اس گھر کا حصہ ہیں، اس خاندان کا حصہ ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی کا دماغ کیوں بچیوں کو لے کر منفی ہوا ہے۔ امریکہ بیچنا ہی نہیں چاہیے تھا انہیں۔ چچا چچی نے اپنی بیٹی کی طرف متوجہ کر دیا۔ بس اندلی، تم اپنی گڑ گڑستی سنبھالو، میں نے اور تمہارے ابو نے فیصلہ لے لیا ہے۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھلا تھا، وہ بھاگتے ہوئے اپنے شوہر کے گلے جا لگی تھی۔ یمین، ہم نہیں رہ پائیں گے آپ کے بغیر، بچیاں نہیں رہ پائیں گی آپ کے بغیر، اور رینا، وہ تو آپ کے کندھے پر سر رکھ کر سوتی ہے۔ وہ بے تحاشا بولتی جا رہی تھی، اس کے آنسو ہر اس جگہ کو بھگو رہے تھے۔ میں کسی کو اپنے حق پر ڈاکہ مارنے نہیں دوں گی، سن رہے ہیں آپ؟ اتنی سال کی شادی ایسے خراب نہیں ہونے دوں گی۔ میرا حق ہے آپ پر، اس گھر پر حق ہے، میری بیٹیوں کی حق ہے، ہماری رینا۔ آپ جانتے ہیں وہ اس خاندان کی سب سے انٹیلیجنٹ بچی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس اسکول سے بچوں کا داخلہ ختم ہو گیا تو ان کا مستقبل بھی سیاہ ہو جائے گا، ہماری شادی کی طرح۔ یمین، یہ شادی نہ کریں، ہم پھر سے کوشش کریں گے، انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں یمین، بچیاں آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، رینا وہ کیسے رہ پائے گی آپ کے بغیر؟ آپ مجھے کمرے میں آئے 5 منٹ ہو گئے، یہ تم دروازے کو کیوں اس طرح سے دیکھ رہی ہو؟ اور وہ اپنی اجڑی ہوئی دنیا سے باہر آئی تھی۔ اس نے بساطا پلٹ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا جو باتھ روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امی نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اور بچیاں دوسرے گھر میں رہو گی، اور آپ نے؟ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ سچ بولوں؟ بولیں، میرے جلتے ہوئے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ یہ الفاظ وہ بولنا چاہتی تھی مگر زبان سے کچھ ادا نہیں کر پائی تھی۔ وہ بس ہاں میں سر ہلایا اور وہ آنسو بھی چھلک اٹھے تھے جنہیں دیکھ کر یمین کا پتھر بنا دل بھی کچھ پل کو موم ہو گیا تھا۔ میں سچ میں تھک گیا ہوں بیٹیوں کا بوجھ اٹھا کر۔ آپ ہی کیا کہہ رہے ہیں یمین؟ آپ تو شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بات اس کی زبان پر تھی مگر وہ بول نہیں پائی تھی کچھ بھی۔ بات پیسے کی نہیں ہے، بات اس بوجھ کی ہے جو میں دیکھتا تھا اپنے خاندان والوں کی نظر میں، اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی نظر میں۔ تم نے پچھلی بار بھی یہی کہا تھا کہ بیٹا ہوگا، میں نے تمہیں موقع دیا تھا، اس شادی کو موقع دیا تھا گوہر، ہر بار بیٹی پر بات میری مردانگی پر آتی تھی۔ تم جانتی ہو میری ناکامی سمجھ رہے ہیں بیٹی ہونا؟ یمین کی طرف کچھ قدم بڑھائے تھے اور وہ کچھ قدم پیچھے ہوا تھا اس وقت۔ گوہر، میں تم سے بہت محبت کی، اس شادی سے، رینا سے، مگر میں اب اس گھٹن زدہ رشتے سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ اچھا ہوگا تم بچیوں کو لے کر چلے جاؤ۔
جیسے آپ کی مرضی یامین، مجھے کچھ دن اگلے ہفتے نکاح ہے میرا، اس کمرے کو عالیہ کے ٹیسٹ کے مطابق چینج کرنا ہے، تم کل ہی چلی جانا، میں اس سہیل کو کہہ دوں گا۔ اور یہ کچھ پیسے وہ پاس سے گزر گیا تھا اور کبر سے نوٹوں کی 2 بنڈل اپنی بیوی کے ہاتھوں میں پکڑا دیے تھے۔ میں اور بھی پیسے بھجواتا رہوں گا۔ آپ نہیں آیا کریں گے؟ میں ابھی کچھ بتا نہیں سکتا، تو یہ بتا دیں کہ ہماری محبت پر عدت واجب ہوگی۔ بظاہر آپ مجھے طلاق نہیں دے رہے، چھوڑ رہے ہیں، آپ سب کر رہے ہیں، بس روایتی طلاق نہیں دے رہے یمین۔ بس خیال کی طرح پھر سے آگے بڑھی تھی اپنے شوہر کے گلے لگنے کے لیے، مگر اس کے خیالی دنیا کی طرح اس حقیقت میں یمین نے ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب آنے سے روک دیا تھا۔ میں عالیہ کو چیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں نے اس کی قسم کھائی ہے، اور مجھے چیٹ کرنا جائز تھا؟ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ تعلقات بنانا جائز تھا؟ وہ یہ سب سوال کرنا چاہتی تھی، مگر کس سے کرتی؟ بیٹیاں پیدا کرتے کرتے اس کے الفاظ نے دم توڑنا شروع کر دیا تھا، اس کا فہر سے اونچا سر اب ہاڑے کے سامنے جھک جاتا تھا۔ ڈیڈی، وہ جانتا تھا جس کی بیوی اور بچوں نے یہ گھر سے چلے جانا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ویلکم اگین۔ اذان ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں نے روک دی تھی، کیونکہ اذان کا ادب کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ چلیں پھر سے اب ہم اپنا ناول جو سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ڈیڈی، وہ جانتا تھا جس کی بیوی اور بچوں نے یہ گھر سے چلے جانا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے باہر جانا چاہتا تھا۔ ابھی آخری سیڑھی پر تھا جب پہلی سیڑھی پر کھڑی سب سے بڑی بیٹی جو 6 سال کی تھی، اس کی آہستہ آواز نے یمین کے قدم روکے تھے۔ ڈیڈی! اور وہ بھاگتے ہوئے یمین کے پاس بھاگی تھی۔ ڈیڈی! ایک ہی لفظ بار بار دہرا رہی تھی اور بے پناہ روئے جا رہی تھی۔ یمین نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ ڈیڈی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دادی، چاچو، مائی اسکول، پلیز۔ اپنے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں ہچکیاں لیتی اس کے لفظ یمین کو اچھے سے سمجھ آ گئے تھے، پر بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس نے واپس اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اینڈ اس وقت گوہر بھی رینا کو ڈھونڈتے ہوئے واپس آئے تھے۔ یمین کی نظر اپنی بیوی سے ہٹ نہیں پائی تھی۔ اسے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ آخری بار ان دونوں کو دیکھ رہا تھا؟ اس نے اپنی بچی کو پھر سے بوسہ دیا تھا اور بنا پیچھے دیکھے گھر سے چلا گیا تھا۔ اگلی صبح سبھی موجود تھے، یہ سب کا فیصلہ تھا، مگر اس وقت سبھی کا دل کٹ رہا تھا۔ گوہر کی نم آنکھیں دیکھ کر وہ جو خاموش رہ کر سب کو شرمندگی کی دلدل میں دھکیل رہی تھی، وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہی تھی اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت چیز، اپنا شوہر، اس کی محبت، اور ساتھ لے کر جا رہی تھی اپنے رشتے کی جمع پونجی، اپنی بچیاں۔ سہیل بھائی، ہم شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ جی بھابھی، گھر والوں کا ارادہ بدل گیا تھا، وہ گھر جمشید بھائی کے سالے کو دیا ہوا تھا انہوں نے، اور ابھی اتنی جلدی وہ خالی نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ ہمارے پرانے والے گھر رہ لیں۔ ہاں، تھوڑا دیہاتی علاقہ ہے، مگر کچھ دن کی بات ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی وہاں داخل ہوئے، بیک سیٹ پر بیٹھی بچیوں نے گردنیں اوپر کر کے گاڑی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور گوہر کی گود میں خاموشی سے سو رہی وہ بچی بھی جاگ گئی تھی جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے دیور نے گاڑی روکی تھی۔ بھابھی، بچوں کا آپ کا سامان بھی پیچھے گاڑی میں آ رہا ہے، ہر مہینے راشن خرچہ میں دے کر جایا کروں گا، آپ کام وغیرہ تو خود کر لیں گی۔ امی نے کہا کہ یہاں ملازمہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے فون کر لیجیے گا۔ اور بھابھی، گھر کا تالا کھول کر اس نے بچیوں کو گود میں اٹھا کر گھر چھوڑا اور گوہر کو مخاطب کیا تھا۔ بھابھی، آپ کو جو بھی چاہیے آپ مجھ سے کہیے گا، یا جمشید بھائی سے یا کسی سے بھی، مگر یمین بھائی کو فون نہ کیجیے گا، وہ شادی کے بعد ان کی زندگی میں انہیں تھوڑی سپیس اور پرائیویسی چاہیے ہوگی، بس کچھ وقت کی بات ہے بھابھی، پھر ہم آپ اور بچیوں کو لے جائیں گے۔ وہ جانتی تھی اس بات کی پیچھے کی سچائی، وہ جانتی تھی آج کا دن آخری دن تھا، بس اسے طلاق سے نہیں نوازا گیا تھا، باقی سب مل گیا تھا، اسے جدائی بھی، رشتوں کی سچائی بھی۔ آپ فکر نہ کریں سہیل بھائی، کل رات یمین نے یہی کام کیا تھا، میرے موبائل سے اپنا نمبر ڈیلیٹ کیا تھا، حالانکہ ان کا نمبر مجھے زبانی یاد ہے، مگر میں ان سے رابطہ نہیں کروں گی جب تک وہ خود رابطہ نہیں کرتے۔ میں نے زندگی میں اس فیصلے پر بسملہ کی ہے جو میرے شوہر کو خوشیوں سے نواز دے گا، پھر چاہے ہماری علیحدگی ہی کیوں نہ ہو۔ میں یمین کے لیے اور نہیں لڑ سکتی، شاید میرے نصیب میں اتنا ہی پیار تھا ان کا۔ میں اپنے شوہر کو یہ اختیار دیتی ہوں کہ وہ ایک نہیں 10 شادیاں کریں، مگر اس شرط پر کہ وہ لوٹ کر میرے پاس واپس آئیں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں ممی؟ پھیلتی ہوئی شام کی سرخی گلیوں کو ویران سنسان کر رہی تھی، اور وہ ہے بھی گاؤں تھا جہاں شام سے پہلے لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، بازاروں کی رونقیں دم توڑ جاتی تھی، ہر ایک اپنے گھر کو لوٹ کر جا چکا تھا، جہاں سب گھر والوں
جہاں سب گڑوں کو لوٹ رہے تھے وہی گوہر نے نہایت خاموشی سے خود کو چادر سے لپیٹ لیا تھا اور آہستہ سے دروازے کی چٹکی کھولی تھی، مگر رینا کی آواز نے اس کے اٹھتے قدم روک دیے تھے۔ ممی، آپ بھی ڈیڈی کی طرح چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ اس کا کلیجہ گلے کو آ گیا تھا۔ وہ ماں خود کو روک نہیں پائی تھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی وہ چیز نیچے گری تو رینا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ممی، کچھ گر گیا ہے۔ جب اس بچی نے ماں کی گود سے خود کو چھڑا کے نیچے گرے ہوئے اس چمکتے ہوئے گولڈ کے لاکٹ کو اٹھایا تو گوہر نے جلدی سے کھینچ کر واپس چادر میں چھپا لیا تھا۔ بیٹا، میں بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گی، ساتھ والی آنٹی کشور تب تک آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ بس مجھے ایک ضروری، آپ ڈیڈی کی شادی پر جا رہی ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ جب چاچو اسکول ایڈمیشن کروانے کے لیے آئے تھے تب زارا نے بتایا۔ ممی، اس نے کہا کہ اب میں اس گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی، ڈیڈی ہمیں کبھی نہیں لینے آئیں گے۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو کسی تیر کی طرح گوہر کا سینہ چھلنی کر رہے تھے۔ ڈیڈی آئیں گے بیٹا، ضرور آئیں گے، آپ کو یقین ہے نا ڈیڈی پر؟ یس ممی، یس ممی، آئی ٹرسٹ ہم، وہ آئیں گے۔ بس ایک اور وعدہ کریں، آپ اندر جائیں اور باقی بہنوں کا خیال رکھیں، کوئی جاگ جائے تو میں لوڑی سلا دوں گی ممی، آئی پرومس۔ اپنے جس بات پر قابو کرنا چاہتی تھی وہ اس وقت وہ پتھر دل بننا چاہتی تھی، ابھی تو اس نے اس ناکام میں شامل ہونا تھا، اس گرینڈ ویڈنگ میں۔ آپ سو جاؤ رینا، بیٹا میں یہی ہوں، ممی نے بولا ہے مجھے خیال رکھنا ہے، اگر کوئی جاگ گیا تو اس کو لوری سنا کر سلا دوں گی، ابھی تک ممی آئی نہیں۔ کشور بیگم نے گہرا سانس بھر کر اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لٹا لیا تھا۔ یمین کو اپنے سامنے بڑا ہوتا دیکھا تھا انہوں نے، ابھی جو باتیں یہاں کے لوگ کر رہے تھے انہیں ایک لفظ پر بھی یقین نہیں تھا، مگر اب وہ سمجھ رہی تھی کہ گاؤں کے لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ بیشبا دولت اور رتبے نے غفار فیملی کو اندھا کر دیا ہے۔ ساتھ ہی دروازے پر دستک ہوئی تو کشور صاحبہ سے پہلے رینا بھاگنے لگی تھی۔ جب کشور آنٹی نے اسے روکا، بیٹا آپ دروازہ کھولو گی تو آپ کی ماما کو اچھا نہیں لگے گا، آپ جاگ رہی ہو۔ اوکے، میں سونے کی ایکٹنگ کرتی ہوں۔ اس بچی کی معصومیت کشور آنٹی کو بھی سکتہ میں ڈال چکی تھی۔ رینا کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے جیسے ہی باہر آئیں، باہر تیز بارش میں بھیگتی ہوئی گوہر انہیں قابل ترس لگ رہی تھی، جو بالکل گمسم سی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ گوہر بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ تمہاری ملاقات ہوئی امین سے؟ کیا کہا؟ وہ تم لوگوں کو کب یہاں سے لے جائے گا؟ گوہر چپ چاپ بالکل خاموش، جیسے بہت لمبا سفر طے کر کے آئی ہو، کندھے جیسے کسی بھاری وزن سے نڈال ہو چکے تھے۔ کشور آنٹی، اگر اس شادی سے یمین کو بیٹی کی خوشی مل گئی تو کیا میں قصوروار ہوں؟ میں نے سنا ہے اولاد شوہر کے نصیب کی ہوتی ہے۔ کشور آنٹی جو یہی سمجھ رہی تھی کہ بیوی کو دیکھنے کے بعد یمین شاید شادی نہ کرے، کیونکہ وہ یمین کے قصیدے پہلے ہی گوہر کے منہ سے سن چکی تھی، مگر اب شادی لفظ اور بیٹے کا سوال سن کر وہ سمجھ گئی تھی شادی ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا ایسا، بیٹا اولاد تو اس رشتے کا نصیب ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، مگر میں نے یہ سنا ہے اولاد آزمائش ہوتی ہے۔ جاننا چاہو گی کیوں؟ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف اللہ کی رحمت۔ تمہارا یمین بہت بڑا بیوقوف نکلا جس نے بیٹے کے لالچ میں اپنا ہنساڑا کر دیا۔ اللہ کی رحمت ٹوٹ جائے تو لوٹ کر نہیں آتی۔ مجھے ہر دفعہ سب تسلی دینے کے لیے کہتے تھے کہ میرے شوہر میں کمی ہے جو بیٹا نہیں ہوتا، مگر میں ایسا نہیں سوچتی تھی، میں جانتی تھی بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی حکمت ہے اور وہ جو چاہے دے۔ کیا بات ہوئی؟ امی نے کیا کہا؟ وہ تو ملے ہی نہیں مجھے، وہ مصروف تھے کسی چاند کی طرح، جیسے چاند اپنے پورے وجود پر، پورے جوبن پر ہو، اور وہ لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے تھے جو سین میں رکھا ہوا تھا۔ بارش ہر کونے کو، ہر ذرے کو تر کر چکی تھی، اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی بینچ پر بیٹھی کشور بیگم بھی پاس بیٹھ گئی، شاید انہیں ابھی فکر نہیں رہی تھی اپنے بھیگنے کی۔ گوہر کا درد انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی ہوں کہ کیا اتنا روپ ہماری شادی والے دن بھی آیا تھا یمین پر؟ میں اپنے شوہر کو کبھی کسی چیز سے ترستے نہیں دیکھا، مگر بیٹے کے لیے اس شخص کی آنکھوں میں جو حالی پن رہنا چکا ہو گیا ہو، اس حالی پن نے مجھے اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اتنی طرف سے وہ دوا نہیں مانگی ہوگی جو آج مانگ رہی ہوں، مجھ سے نہ سہی۔ اللہ پاک میرے شوہر کو بیٹا عطا کر دے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو ان بارش کے قطروں کی صورت اختیار کر رہے تھے۔ تم نے بیٹا کیوں نہیں مانگا؟ میرے آنگن میں رحمت ہے جو بھیج دی تھی میرے رب نے۔ مجھے لگتا تھا اب بیٹا مانگوں گی تو میں بھی دنیا والوں کی طرح توہین کر دوں گی اپنی بیٹیوں کی۔ میری بچیاں میری لیے باعث فخر ہیں۔ پھر اب یہ افسردگی کیوں؟ جب فیصلے ہو چکے ہیں، جب اپنی بیٹیوں کو اپنے گوش میں لے چکے ہو تو یہ رونا دھونا کیوں؟ آج کے بعد میرا محرم کسی اور کا بھی محرم بن جائے گا۔ میرا زمین کے ساتھ رشتہ 1-2 سال کا نہیں تھا، ہماری ہر اولاد کے بعد میرا رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ آج ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے وجود کا آدھا حصہ کٹ چکا ہے۔
जिस तरह मैंने यमीन को हंसते मुस्कुराते अपनी नई दुल्हन का हाथ पकड़ते देखा, वो जोड़ी भला की खूबसूरत लग रही थी। मुझे लगता है आज रात के बाद वो जो आधा वजूद मेरे पास है वो भी मर जाएगा। मैं आज एक माँ नहीं एक बीवी की हैसियत से शोक मना रही हूँ। मुझे लग रहा है जैसे अल्फाज अदा नहीं हुए मगर मुकम्मल जुदाई हो गई है। वो कितने घंटे अपनी सुनाती रही और कितने घंटे वो खातून सुनती रही। ना वो सुनाते हुए थकी और ना ही वो सुनते हुए थकी थी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो किशोर आंटी ने अपने गले से लगा लिया था गोहर को। कब रात की तरीकी डलकर सुबह की रोशनी में बदली मालूम ना हुआ। ये सुबह देख रहे हो? ये सुबह से एक नए दिन का आगाज करो गोहर, अपने नाम की तरह। तुम्हारे पास चाहे तुम्हारा शोहर ना हो मगर ये बच्चियां हैं। इन बच्चियों पर तुम्हें फख्र है मगर तुम्हें भी वैसा बनना पड़ेगा जिस पर तुम्हारी बच्चियों को फख्र हो। एक कमजोर माँ पर फख्र नहीं होता किसी औलाद को। गौर ने जैसे इनके कंधे पर सर उठाकर हाँ में हिलाया था, पीछे खड़ी रेना जल्दी से छुप गई थी। वापस वापस कमरे में भाग गई थी। वो इसी आग में जली थी जिसमें इसकी माँ। बेशक ये सुबह एक नई जिंदगी का आगाज साबित होने वाली थी इनके लिए। बेटा हो वह यमीन मेरे बच्चे, देखा आप लोगों ने सारे खानदान में मिठाइयाँ बांटे। हर रिश्तेदार का मुंह बंद होना चाहिए जिसे ये लग रहा था कि बेटी होने के पीछे मैं कसूरवार हूँ। यमीन अंदर रूम में गया और जाते ही अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लिया था। आलिया, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। वो खुशी से फूले फूले ने संभाला था। इस वक्त गौर को तलाक दे दे, ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है यमीन। एक लम्हे में इसने एक खुशी देकर एक क़यामत गिरा दी थी अपने शोहर पर। इन गुंडों का गांव वालों ने ये वो हाल कर दिया कि याद रखेगा। तुम ठीक हो गौहर बेटा? रीना के सर पर चोट है या किशोर आंटी? हमें इसे अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। वो अपनी बेटी को गोद में उठाई जल्दी से घर से बाहर निकली थी। बेटा फिक्र ना करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। अब बच्चियां और तुम अकेली नहीं रहोगी। खुदा ना खास्ता अगर रानी वक्त पर ना आती तो क्या हो जाता। मेरी तो रूह कांप रही है ये सोचते हुए। मगर वो तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। अस्पताल पहुंचते ही इसने अपनी बेटी को स्ट्रेचर पर लटा दिया था। आप ये फॉर्म फिल कर दें। और जब इसने पीछे काउंटर पर लंबी लाइन देखी तो बेसाहता बेहोश बेटी को देखा था जिसके माथे से बेतहाशा खून बह रहा था। बेटा मैं देखती हूँ फॉर्म बनकर आ गया तो इसके सामने लंबी लिस्ट थमा दी गई थी। ये पैसे आपको जमा करवाने होंगे। आप फिक्र ना करें, बस ऑपरेशन शुरू करें। मेशर बहुत अमीर हैं, आपको बहुत पैसे देंगे, बस ऑपरेशन शुरू करें। नर्स ने बात सुनते ही एक नज़र गौर को ऊपर से नीचे तक देखा था और फिर तंजिया नज़रों से वापस अपने क्ले बोर्ड पर लिखना शुरू किया था। फिर आप अपने शोहर को बुला लें। अभी बुलाती हूँ। कांपते हुए हाथों से इसने मोबाइल पर वो नंबर डायल किया था। तीसरी बेल पर जैसे कॉल उठाई गई वो चुप हो गई थी। अभी तुम्हें ही फ़ोन करने लगा था गौहर। तुम जानती हो अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा है। मैं सच्चा साबित हुआ। मेरा फैसला ठीक था गौहर। यमीन क्या खुश नहीं हुई? बेटा हुआ है गौहर। आलिया ने मुझे वो खुशी दी जो तुम न दे सकी। मैं सोच रहा था अपने बेटे को लेकर आऊँ और तुम्हें दिखाऊं कि एक ही दिन में कितना खुशनसीब बना दिया है आलिया ने मुझे। यमीन मुबारक हो। इसके पास क्या था कहने को? इसने कसम नहीं खाई थी कि वो अपने शोहर की खुशियों में खुश होगी। यमीन आप फिर इस रोज से बात कर रही हैं? आपने मुझसे वादा किया था इसे तलाक देने का। इसमें और सुनने की हिम्मत नहीं थी। इसने फ़ोन बंद कर दिया था। किशोर आंटी आप रीना के पास यही रही, मैं अभी पैसों का बंदोबस्त करके आती हूँ। और इसने सबसे पहले वो मोबाइल सेल किया था। बाजी इसमें सिम है आपकी। ये फ़ोन आ रहा किसी यमीन नाम। आप सिम ज़ाया कर दे, बस मुझे पैसे दे दे। बाजी कहेंगे चोरी का। ये मेरा आईडी कार्ड, ये मोबाइल में ये नाम पर रजिस्टर है। वो मोबाइल के पैसे ले आने के बाद इसने वो लॉकेट भेजा था जो वो इस रात यमीन को तोहफा देने के लिए इसकी शादी पर गई थी और वापसी पर भी ये लॉकेट इसके हाथों में था। मेरा बेटा बहुत खुश है। तुम चली जाओ यहाँ से, हम खुद बुला लेंगे तुम्हें। और ये पैसे रखना, मेरा बेशकीमती हीरा आपने किसी और को दे दिया है माँ जी। ये पैसे कोई हैसियत नहीं है मेरी नज़रों में। खुदा के लिए आप लोग हर बार मुझे पैसे देकर वापस लौट जाने का नाहा कहा करें। ऐसा लगने लगा कि मैं नहीं किसी बाजार की कोई तवाइफ हूँ जो अपने मुस्तकबिल गाहक के लिए चक्कर काटती है। डैडी आए नहीं मम्मी? आपको याद है जब मुझे पाँव पर चोट लगी थी तो वो फ्लाइट करवा कर आ गए थे? बेटा डैडी आ जाएंगे। मम्मी मैं इन्हें इन गंदे अंकल की शिकायत लगाऊंगी जिन्होंने हमें टच करने की कोशिश की थी। वो बेड पर बैठ गई थी, बेटी को सीने से लगाई। इसने आज ये भी नहीं सोचा था कि कमज़ोर माँ साबित हो जाएगी अपनी बच्ची के समाने रोकर। गौहर बेटा इस घर में रहना खतरे से हाल ही नहीं। तुम्हारी और इन बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है। आज तो बचा हो गया मगर आगे का सोचा है? हम ये घर ये शहर छोड़ जाएंगे किशोर आंटी। क्या बेटा क्या बात कर रही हो? अभी तक उम्मीद थी यमीन के लौट आने की मगर लगता है अल्लाह ने मेरे मुंह से निकली दुआ मेरे सोतन के हक में कबूल कर ली है। मैं इस रब के फैसलों से और अपने शोहर की खुशियों पर राजी हो गई हूँ।
یمین گاڑی کے شیشے کو کلوز کر دیں، کتنی ڈسٹ جا رہی ہے ہادی کے لیے، ٹھیک نہیں ہے۔ شیشہ کلوز کر کے اس نے گاڑی ایک گھر کے باہر کھڑی کی تھی۔ 3 پیس سوٹ پہنے وہ گاڑی سے جیسے ہی اترا تھا، اس کے سوٹ سے پہلے اس کے چمکتے بوٹ نے گاؤں والوں کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ دور بچوں کا شور سنتے ہی امین نے اس طرف دیکھا تھا، شاید اپنی بچیوں کو ڈھونڈ رہی تھی اس کی نظریں، اور جب اسے وہ دکھائی نہ دی تو اس نے سامنے اس گھر کی طرف قدم بڑھائے تھے اور دستک دی تھی۔ کچھ دیر دستک دینے پر بھی دروازہ نہیں کھلا تو پاس سے ایک عورت نے اسے آواز دی، نیچے اتنا بڑا تالا دیکھ کر پتہ نہیں چل رہا کہ گھر میں کوئی نہیں رہتا، بند ہے؟ اور وہ شاک ہو کر نیچے دیکھتا ہے، واقعی بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ کچھ قدم پیچھے ہوا تھا جب اسی لائن پر موجود تیسرے گھر کے دروازے پر کھڑی خاتون نے اسے پکارا تھا اور جلدی سے اندر بھاگی تھی۔ اندر سے ایک چابی لا کر اس نے یمین کے سامنے رکھی تھی۔ یہ گوہر نے چابی دی تھی۔ آپ کو شور ہوں میں بیٹا، یہ چابی گوہر تو بہت عرصہ پہلے بچیوں کے ساتھ یہاں سے چلے گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ کہاں گئی؟ میں جانتی بھی ہوتی تو نہ بتاتی، تم یقیناً طلاق کے کاغذ لے کر آئے ہوں گے۔ مجھے پکڑا جانا، جیسے تم راستہ بھولے ہو وہ بھی آئے گی، کیا پتہ وہ بھی ہوش میں آ جائے اور دوسری شادی کا سوچ لے۔ طلاق کے کاغذات تو ہونا ضروری ہوں گے۔ کشور آنٹی نے اس چیز سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا، بس بہت پرسکون لہجے میں یمین غفار کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ دوسری شادی کا کہہ کر تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا سہیل کہ تم ان لوگوں کا خیال رکھو گے۔ بھائی میں مصروف ہو گیا تھا۔ کیا مصروفیات تھی تمہاری؟ کمپنی کے پیسوں پر عیاشی کرنے اور اپنی فیملی کو ورلڈ ٹور پر لے جانے کے علاوہ کیا ضروری کام تھے کہ تم میری فیملی کی خیر خبر نہ رکھ سکے؟ وہ بھائی جو بار بار ایک قدم پیچھے ہو رہا تھا، وہ نظریں جھکا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ غلط ہے۔ اس نے کیوں خبر نہیں رکھی ان بچیوں کی، اپنی بھابھی کی؟ آخر اس عورت نے اس گھر میں ان سب کی بھی خدمت کی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں سہیل، میری فیملی؟ ایک بار پھر سے چھوٹے بھائی کو کندھے سے پیچھے دھکا دیا تھا انہوں نے۔ بس کر جے بھائی، بچے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ ابو اب سمجھائیں یمین بھائی کو۔ جنید اور غفار صاحب نے یمین کو دوسرے بھائی سے پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا سمجھائیں؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں، میری فیملی کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ اپنی عیاشیوں کے پیچھے؟ بس بھائی، اس بار اس نے اپنے بھائی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کیا تھا۔ آپ کی فیملی ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، میری فیملی نہیں تھی وہ۔ جس طرح اس گھر میں سب نے ان کی خیر خبر لینا چھوڑ دی تھی، بھائی میں نے بھی چھوڑ دی تھی، اب کیا کرتا؟ اور آپ کی فیملی تو اوپر نہیں ہے۔ عالیہ بھابی، گوہر بھابی کو ویسے بھی کون سا واپس لینے گئے تھے آپ؟ طلاق کے کاغذات دینے گئے تھے؟ ایسے ہی بول دیں 3 لفظ ہو جائے گی طلاق۔ ایک زوردار تھپڑ مارا تھا یمین نے سہیل کا چہرہ پوری طرح دوسری آدمی بھابی ہے تمہاری، اگر اسے طلاق ہوگی تو دوسری وجہ تم ہوگے جس کے اطراف ہو گیا تھا۔ سہیل کی بیوی جو پیچھے کھڑی تھی وہ ایک دم سے آگے آئی تھی۔ گوہر کا نام بھی مت لینا، تم پر تو مجھے پہلے ہی شک تھا۔ بے شرم ارادے اپنی بھابی کو لے کر نیک نہیں۔ سہیل جتنا اس تھپڑ پڑنے کے بعد پیچھے ہوا تھا، اتنے قدم آگے بڑھا تھا اور بھائی کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اس گھر کی بنیاد جیسے ہل گئی اس وقت جب غفار صاحب کے دونوں بیٹے گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ آپ نے ناکامیاں، بے وفائیاں اور لاپرواہیاں آپ مجھ پر ڈال رہے ہیں۔ میں تو پھر آپ کے بھائی اور ان کے دیور ہونے کا فرض نبھاتا رہا۔ میں واحد تھا جو اس گاؤں جاتا رہتا تھا۔ اور کون تھا؟ کیا وہ بچے اس گھر سے بھیجتے ہوئے انہیں مار بھی دیا تھا سب نے؟ اور میری عیاشیاں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہی کر رہا تھا، جیسے آپ عالیہ بھابی کے ساتھ ہادی کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ اور پلیز یمین بھائی، میں تنگ آ گیا تھا۔ آپ کی بچیاں بار بار وہی سوال کرتی تھیں، ڈیڈی کہاں ہے، ڈیڈی کب آئیں گے، دادی کہاں ہے، دادو کہاں ہیں؟ میں بھی ایک بیٹی کا بابو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی سب بچیاں آپ کا پوچھتی رہتی تھی سوائے رینا کے۔ ان مہینوں میں ایک بار بھی آپ کا نہیں پوچھا اس نے۔ مجھے اس وقت اس بچی کے لیے نہیں، اس نے گریبان سے ہاتھ ہٹا لیا تھا اور اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس وقت مجھے آپ پر ترس آیا تھا کیونکہ رینا آپ کی پہلی اولاد تھی۔ آپ نے سب بچیوں سے زیادہ اس سے محبت کی تھی۔ سوچیں کہ اس نے آپ کا نام نہیں لیا، آپ کا نہیں پوچھا، پر آپ کو اداس ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس آپ کا بیٹا آ گیا ہے، بیٹیاں چاہے باہر میں۔ اور وہ پیچھے ہو گیا تھا۔ اس کی باتیں جہاں سب کو نرم کر گئی تھی، وہی عالیہ غصے سے لال پیلی واپس کمرے میں چلے گئی تھی۔ یمین بس بہت ہو گیا، جاؤ اپنے کمرے میں۔ عالیہ بیٹا لے کر جاؤ اسے۔ مگر یمین کمرے میں جانے کی بجائے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک نفرت کی نظر سے سہیل کو ضرور دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی قصوروار اپنے بھائی کو سمجھ رہا تھا۔ بیٹا ہمیں ابھی کڑھایا نہیں چاہیے، تم ابھی بچیوں کی فیس بھر دو، مجھ پر آگے اتنے احسانات ہیں آپ کے، میں اور بوجھ تلے دبنا نہیں چاہتی۔
کل سوم آنٹی پلیز انکل کو یہ کرائے کے پیسے دے دیجیے گا، وہ بچوں کی فیس کا بھی انتظام ہو گیا، میں نے اسکول کی میڈم سے ایڈوانس فیس مانگ لی تھی۔ وہ باتیں بتائی جا رہی تھی اور کل سوم آنٹی کی آنکھوں میں گوڈ کے لیے عزت اور بڑھتی جا رہی تھی۔ کشور ٹھیک کہتی تھی تمہارے بارے میں، اور آپ کو ایک بات کہوں، مجھے ایک پل کو بھی نہیں لگا کہ آپ کوئی غیر ہیں۔ کشور آنٹی کی بھی کمی محسوس نہیں۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو۔ وہ کچھ دیر اور بات کر کے واپس اوپر آ گئی تھی۔ چلو بچوں، ڈنر کا وقت ہو گیا ہے، جلدی ہینڈ واش کر کے آ جاؤ۔ اپنی بچیوں کو ایک ساتھ لے کر بیٹھ گئی تھی دسترخوان پر، اور سب سے چھوٹی بیٹی کو گود میں لٹا لیا تھا اس نے۔ رینا بیٹا، کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ کچھ اور بنا دوں؟ نہیں ممی، بہت ٹیسٹی ہے، مگر اس نے تھوڑا سا کھا کر کھانا چھوڑ دیا تھا۔ گھور کی پریشانی رینا کو لے کر دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی بیٹیاں بہت کم بات کرتی تھی اور اپنی دنیا میں گم رہتی تھی، جو کہ اتنی سی عمر میں اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اسے کیوں لگنے لگا تھا کہ رینا کو ان کے رشتے کی سچائی پتہ چل گئی تھی، حالانکہ وہ تو باقاعدگی سے اپنی بچیوں سے جھوٹ بول رہی تھی کہ ان کے ڈیڈی بہت جلدی آئیں گے، انہیں لے جائیں گے۔ گھر کے بیک یارڈ سے آتی سگریٹ کی اسمیل نے بتا دیا تھا کہ اتنی رات کو کون اسموکنگ کر رہا ہے۔ سہیل گاڑی کی چابی ملازم کو دے کر اسی طرف بڑھا تھا۔ بائی کو وہاں کرسی پر اکیلے بیٹھے دیکھ کر وہ بھی دبے پاؤں وہاں سے واپس جانے والا تھا جب یمین کی آواز نے اسے روک دیا تھا۔ کیا رینا نے میرے بارے میں نہیں پوچھا تم سے کبھی؟ ایک مجھے بھی ملے گا؟ وہ بھی پاس آ کر بیٹھ گیا تھا ٹیبل پر۔ جیسے ہی باکس پھینکا تھا، سہیل نے سگار سلگا کر بائی سے نظر ہٹا لی تھی۔ ہاں، جب چھوڑنے گیا تھا تب وہ پوچھتے تھک نہیں تھی، پھر جانے کیا ہوا اس نے پوچھا نہیں آپ کا؟ آخری وقت مجھے عجیب بھی لگا تھا، مگر جلدی میں تھا، اگنور کر گیا۔ ان دونوں بھائیوں میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سگار پر سگار پھونکے جا رہے تھے وہ دونوں بھائی۔ اب تو بیٹا بھی ہو گیا، اب بچوں کو گھر لانے کا وقت ہے، مگر آپ نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا آپ کو اپنے خون کی ذرا فکر نہیں؟ کیا آپ اتنے سنگ دل بھی ہو سکتے ہیں؟ تم نہیں سمجھو گے، اب تو ذرا سکون آیا ہے۔ اب لوگوں سے جیسے ہی اپنے بیٹے کو ملواتا ہوں، ان کے چہرے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں، عالیہ کو ہادی کی پیدائش کے وقت زبان دے دی تھی میں نے۔ میں اس دن بہت خوش تھا، تم خود سوچو۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ مجھ میں کمی کی وجہ سے بیٹی ہو رہی۔ اب وہی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا بھائی۔ بچیوں کو چھوڑ رہی ہیں؟ دستبردار ہو جائیں گے آپ کا نام؟ میں انہیں بے شمار دولت دینے والا تھا، طلاق کے بعد بھی وہ میری بچیاں رہتی۔